چلیے آخر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ کسی پہ اگر جادو ہوا ہی نہیں ہے اور عام طور پہ ہم جادو سے بچنا چاہتے ہیں، عام طور پہ ہم صرف جادو سے بچنا چاہتے ہیں، صبح شام ہم کیا کریں جس سے ہم جادو سے بچ سکتے ہیں، وہ طریقے پہ میں آپ کو بتا دوں۔ آسان طریقے ہیں جس کو ہم کریں گے تو 15 طریقے ہیں جس کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی جادوگر، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی کیوں نہ ہو، وہ آپ پہ جادو نہیں کر سکتا۔ پروون ہے یہ 100%۔ یہ 15 طریقے اگر آپ 15 طریقے کر لیے، کتنا بھی بڑا جادوگر رہنے دو آپ پہ وہ جادو نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو ہوا ہے واقعہ، اور جو صاحب نے یہ 15 طریقے بتائے ہیں، یہ 15 طریقے ایک نوجوان کو بتائے تھے۔ ایک شہر تھا جہاں پہ ایک جادوگر رہا کرتا تھا، اور وہ جادوگر کیا کرتا تھا کہ کسی کی اگر شادی ہو رہی ہے اور اس نے کہہ دیا کہ فلاں دن فلاں جگہ میری شادی ہونے والی ہے، جیسا ہم آج ویڈنگ کارڈ دیتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ منہ زبانی بول دیا جاتا تھا، تو فلاں دن فلاں جگہ میری شادی ہونے والی ہے، تو وہ جادوگر اس کے اوپر جادو کر دیتا تھا، سحر ربط، یعنی کہ اس کو میڈیکلی انفٹ کرنے والا جادو، تو جادو کر دیتا تھا۔ تو نوجوان بچے ڈر سے اس کو جا کے کچھ پیسے دے دیتے تھے کہ بھائی میرے اوپر آپ جادو مت کرو۔ اگر کوئی اس کو پیسے نہیں دیا تو پھر اس کے پاس جادو کر دیتا تھا، پھر اس کے بعد واپس جا کے پیسے دینا پڑتا تھا، تب وہ جادو کو نل کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ اس کا عمل تھا۔ تو ایک نوجوان وہ شہر میں تھا جو 22-23 سال کا تھا، اور وہ نکڑوں پہ ٹھہر کے، گلیوں میں ٹھہر کے، پروگراموں میں یا وہاں پہ وہ جادوگر کا نام بغیر لیے جادوگر کے بارے میں بتاتا تھا کہ فلاں جگہ ایسا ایسا بندہ ہے، ایسا ایسا کرتا، یہ حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس کے چنگل میں نہیں پڑنا ہے۔ بہرحال وہ کرتا گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی بچے کی وہ۔ تو بہرحال وہ بچے کی شادی کا دن آیا، وہ بچے کی شادی کا جب دن آیا تو بچہ خود بھی تھوڑا سا گھبرا گیا کہ کہیں یہ جادوگر میرے پہ جادو کر دیا تو مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ جادوگر کے خلاف میں بڑی مہم چلایا تو جادوگر میرے سے بڑی کھنس پکڑ کے ہوں گا، اور سب کو جو جادو کرتا وہ تو چٹمٹ ہوں گا، میرے پہ تو بڑا بھاری جادو کرنے والا ہے۔ تو بہرحال وہ شیخ عبدالسلام بالی جو یہ کتاب لکھے، ان کے پاس آیا اور آ کے بولا کہ دیکھیے شیخ، ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جادوگر ہے میرے پہ تو بڑا بھاری جادو کرنے والا ہے، تو آپ کچھ مجھے طریقہ بتائیے بچنے کے لیے۔ تو شیخ بولے کہ میں آپ کو 15 طریقے بتاتا ہوں، مگر 15 طریقے جاننے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نکڑ پہ ٹھہریں گے اور جادوگر کو کھلا دعویٰ کرنا ہے۔ نکڑ پہ ٹھہر کے جادوگر کو کھلا دعویٰ کرنا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ میری شادی ہونے والی ہے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، دعویٰ کرو، جادوگر کو جا کے بولو۔ بچہ بولا صحیح بھی بولوں؟ نہیں ہوتا، نہیں شیخ بولے نہیں ہوتا، پکا ہوتا، آپ دعویٰ کرو جا کے۔ شادی بھی ہوئی، ولیمہ بھی ہوا، الحمدللہ خوشحال زندگی ان کی تھی، اور وہ جو جادوگر تھا وہ بڑا مغلوب ہوا، وہ بدنام ہوا، اس کی بڑی بے عزتی ہوئی، اور کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد کوئی اسے ڈرنا لوگ اسے ڈرنا ہی چھوڑ دیے، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو غلبہ دیا، اور کافروں کو، شیاطین کو مغلوب کر دیا، الحمدللہ۔ سب سے پہلا طریقہ ہے 7 اجوا کھجور ہر روز صبح نہار پیٹ کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی 7 اجوا کھجور روز صبح کھاتا ہے تو اس پر جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا طریقہ ہے ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہنا اور وضو کی حالت میں رہنا، اور سونے سے پہلے وضو کر کے سونا۔ اور تیسرا طریقہ ہے نماز باجماعت پڑھنا مسجد میں۔ چوتھا طریقہ ہے قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کرنا، اگر روز نہیں ہو پا رہا ہے تو کبھی کبھی ایٹ لیسٹ اس کو کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اسی طریقے سے 5واں طریقہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا، کیونکہ کبھی کبھی جادوگر جن کو بھیج دیتے ہیں تو وہ ٹوائلٹ میں رہتا ہے، تو وہاں پہ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے جانا ہے۔ اور 6واں طریقہ ہے نماز شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ پڑھنا ہے۔ اور 7واں طریقہ ہے بیوی سے ملتے وقت بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی۔ 8واں طریقہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں 2 رکعت پڑھیں گے، شوہر سامنے ٹھہریں گے اور بیوی پیچھے، اور دونوں نماز پڑھنے کے بعد خوب دعائیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے 9واں طریقہ ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور اسی طریقے سے 10واں طریقہ ہے سونے سے پہلے وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے۔
اور 11واں طریقہ ہے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ اور 12واں طریقہ ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اور 13واں طریقہ ہے صبح شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھنا ہے۔ اور 14واں طریقہ ہے گھر سے نکلتے وقت یا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور 15واں طریقہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح اور شام پڑھنا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو جادو کے متعلق تھیں، جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔